اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے پر مسرت موقع پر تمام برادران وطن اہل اسلام کو میرے جانب سے عید مبارک اور سلام پیش کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین عید کی ساری خوشیاں عطا کریں۔ اس خوشی مسرت اور شادمانی کے موقع پر ہم تمام لوگوں کو محبت، امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ قوت عطا کرے، تاکہ ہمارے ملک میں محبت، شانتی اور اخوت برقرار رہے۔ میں اپنے ملک کے لیے فلاح و بہبودی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھے، اور میں اپنے فلک پیما کے لیے آپ تمام برادران ملت و اہل وطن سے سبسکرائب کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ میرے سبسکرائب کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، میرا چینل بند ہو جائے گا۔ میں چینل کی جانب سے اپنے ملک و قوم کی فلاح بہبودی کا کام کرتا ہوں اور نوجوانوں میں بیداری اور جاگرتی کی باتیں کرتا ہوں۔ تعلیمی اور علم کو خاص طور سے کمپٹیشن وغیرہ کے بارے میں بھی حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قابلیت عطا کرے کہ میں اپنے جانب سے زیادہ بہترین ویڈیو بنا سکوں، خدمت خلق کر سکوں۔ اسلام ایک دستور و سسٹم کا مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسان کو ایک مکمل انسان کے طور طریقے بہترین اصولوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن شریف روحانیت کے اعلیٰ ترین اصولوں سے آراستہ کراتا ہے۔ عشق، محبت، فضیلت و عظمت اور پاکیزگی کے سبق آموز باتوں کو بیان قرآن میں ملتا ہے۔ سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن کی باتوں کو حرف با حرف اپنے زندگی میں ایک مثال کے طور پر پیش کیے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ان کے پریکٹیکل زندگی سے صبر اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کی یاد میں اپنے زندگی کے ایک ایک لمحہ صرف کر دیے۔ انہوں نے دنیا والوں کو جہالت کی ظلمت سے نکل کر علم کی روشنی حاصل کرنے کو کہا، اور دنیا والوں کو اسلام کی خوبیوں سے روشناس کرایا۔ آپ کا قول و قرار، آپ کا نشست و برخاست، آپ کی انتظامی اور سیاسی فراست، آپ کی رحمدلی اور آپ کی شرعی بیان بہت صاف ستھرا اور متاثر کن ہوتا تھا۔ آج ہم اپنے حضور پاک کی فرائض و سنتوں کو رمضان کے مقدس مہینے میں نہایت صبر و استقلال اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ نبھاتے ہیں، جو مومن کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، جو اللہ کی جانب سے ایک عظیم مقدس عبادت کے طور پر رمضان عطا کیا گیا ہے۔ جب رمضان ایک مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کی خوشی و مسرت کے لیے جشن کے طور پر عید الفطر کو عطا کیا ہے۔ عید الفطر سے قبل یتیموں، بیوہ، مسکین اور غریبوں کے فطرہ، زکوٰۃ
व सदका को लाजमी करार दिया है, जो वाजिब के तौर पर अदा किए जाते हैं। और ईद उल फित्र के पुरमसरत मौका पर ये ताकीद किया गया है कि वो अपने रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों से तमाम शिकवा शिकायत को ख़त्म करके खुलूस दिल से मुलाकात करें और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करें और उनसे गले मिलें। इस्लाम ने ईद के ख़ास मौका पर खुशी का जश्न मनाने की इजाज़त देता है, लेकिन अदब व एहतराम के दायरे में रहकर इस्लाम के सिस्टम व निज़ाम को देखते हुए ऐसा न हो कि खुशी के इजहार में कोई गफलत ना हो जाए जो गुनाह की तरफ ले जाए। लेकिन आज हमारे माशरे में नौजवान ईद की खुशी का मफ़हूम को बदल दिए हैं। माइक बजाना और भी गैर शरई तौर पर काम को अंजाम देना जो इस्लाम के निज़ाम से कोसों दूर है। लिहाजा मैं अपने नौजवान को इत्तला करना चाहता हूँ कि आप ईद का जश्न मनाएं और खुशी से मनाएं। अपने दोस्तों पड़ोसियों का दावत देकर उनको मिठाइयाँ सेवइयाँ खिलाएं, उनका खैर मकदम करें, मोहब्बत व भाईचारे का इजहार करें, ताकि सभी को इस्लाम के असूल के ऐन मुताबिक अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे और नौजवानों में सिरातल मुस्तकीम पर चलने का रास्ता हमवार करे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों में इस्लाम के ऐन मुताबिक चलने की तौफीक अता फ़रमाए और उनके अंदर इल्म व तालीम के जज्बात को उजागर करे और अपने मुल्क व कौम के लिए जान कुर्बान करने की कुव्वत अता फ़रमाए और अपने मुल्क व कौम से मोहब्बत करने की जज्बात अता फ़रमाए। लिहाजा ईद के मुबारक मौके पर मैं आखिर में एक शेर कहना चाहता हूँ कि अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों, अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों, अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों। एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए, एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए, एक दूसरे को प्यार में बस